خوبی پر اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ اس پر بہت سارا کلام ہو چکا ہے کہ آپ اطراف میں نگاہ دوڑائیے۔ سب سے پہلے ہم سمجھانے کے لیے یہی عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کیا ایجاد کر دیا ہے۔ ریڈیو ایجاد ہوا، پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، وائرلیس سسٹم ایجاد ہوا، پھر اب یہ موبائل کا استعمال، آپ بیٹھے بیٹھے ایک گاؤں کے اندر سے ایک میسج کر رہے ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتا ہے دوسرے کے پاس۔ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب تک وہ سسٹم کو نہ سمجھے تو اس کی عقل رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ سب ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ہماری عقلیں استعمال ہوئیں تو یہ سب کچھ بن گیا۔ تو وہ خالق و مالک جس نے عقل بھی ہمیں عطا فرمائی اور پوری کائنات بنائی، تو وہ کیسی عظیم ذات ہوگی۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی ایجادات پر بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا اس شخص کا ذہن ہے، تو بتائیے پوری کائنات کے بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مدح و ثنا کی جانی چاہیے اور کتنا اس کے اس کمال کو سراہنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی ایجاد آتی ہے تو ہم بندوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہر ذرے میں اس کی قدرت و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے، اس پر ہماری زبان سے تعریف جملے نہیں نکلتے۔ اس کے لیے ہم 10 منٹ بھی بیٹھ کر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے کمالات کا اظہار فرمایا تاکہ ان پہ غور و تفکر کر کے دل میں بندے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑھائیں، اور یہ عظمت باری تعالیٰ کی زیادتی انہیں گناہوں سے محفوظ کر دے، انہیں فکر آخرت کی طرف لے جائے، انہیں گناہوں سے پرہیز کی طرف لے جائے، انہیں نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس نے زمین پر یعنی پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں پھیلا دیے، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، من دابہ یعنی چلنے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی مخلوق ہے اور زمین میں مخلوق ہے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس مخلوق سے یہ بھی مراد لیں کہ ہم جب آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہوں، لیکن آپ غور کیجئے کہ یا فرشتے بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا اس زمانے میں اس آیت کے یقیناً یا تو فرشتے ہی مراد لیے گئے ہوں گے یا پھر یہی تصور قائم کیا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر مزید اور مخلوق پیدا فرمائی جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دونوں معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان تمام کو جمع کرنے پر اذا یشاء جب چاہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی ان سب کو وہ جمع کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا اور وہ بروز قیامت ہوگا۔ لیکن وہ پہلے سے اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے ازل سے ایک ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بروز قیامت ان سب کو